جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھرڈ لاسٹ صورت ہے ہماری صلاح چیپٹر کی، سورۃ الاخلاص۔ دیکھیں باقی صورتوں کے نام عمومی طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ صورتوں کے اندر اس موجود ہوتے تھے، جیسے قریش اگر کوئی صورت تھی تو قریش لإیلاف قریش اس میں موجود تھا، کوئی ماعون صورت تھی تو اس کے آخر میں ماعون کا لفظ موجود تھا، کوئی صورت علم کوئی مثال کے طور پر صورت قدر تھی تو اس کے اندر لفظ قدر موجود تھا، صورت عادیات تھی تو اس کے اندر عادیات موجود تھا، قاریہ تھی تو اس کے اندر قاریہ موجود تھا، تکاثر تھی تو اس کے اندر تکاثر موجود تھا۔ لیکن لفظ اخلاص ہے، لیکن اس کی پوری صورت کے اندر آپ کو اخلاص نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ ذرا بتائیے، ہاں نا میں جواب دیجئے۔ یہ پوری صورت آپ کے سامنے ہے، اس میں کہیں پہ لفظ اخلاص نظر آ رہا ہے کسی کو؟ بولیں۔ اس پوری صورت کے اندر لفظ اخلاص موجود نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اخلاص آیا کہاں سے؟ تو دیکھیں اخلاص جو ہے وہ اصل میں یہ اس صورت کے خلاصے کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اس صورت کا اصل پرپس جو ہے وہ اس ایک لفظ کے اندر موجود ہے۔ گویا اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اللہ کے معاملے میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، خالص پن، یعنی آپ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے در کو جان لیں گے، توحید کو جان لیں گے، ٹھیک ہے؟ توحید کے معاملے میں آپ کسی اور کو اللہ کے برابر شریک نہیں ٹھہرائیں گے، گویا اللہ کے معاملے میں آپ اخلاص والے بن جائیں گے یہ صورت کو پڑھنے کے بعد۔ یہ صورت جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں یہ ٹیسٹ ہے کسی بھی ایسے شخص کا جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو خدا مانا جاتا ہو، اگر یہ صورت کے جو ٹیسٹ ہے اس کے اوپر پورا اترتی ہے وہ چیز تو وہ خدا مان لیں گے ہم اس کو۔ لیکن اگر اس صورت کے اوپر کوئی چیز پوری نہیں اترتی تو ہم اس کو اپنا رب ماننے کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس کو اپنا رب نہیں مانتے، رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رب کی ڈیفینیشن اس صورت کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے، اہل مکہ والوں نے بھی، اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اور اہل مدینہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اخلاص کو نازل فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے پہلے سورۃ اخلاص کی شان، وقت، حیثیت اور مقام، اہمیت کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گویا فضائل کے متعلق۔ سورۃ اخلاص ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ صورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ صحیح المسلم میں ایک حدیث مبارک ہے، بلکہ اس ایک صورت کو 10 سپاروں کے برابر کا مقام حاصل ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو 2-3 ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بعد میں جا کے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح المسلم میں 1888، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے گا۔ دوسری حدیث ہے صحیح البخاری میں 5013، تیسری حدیث ہے صحیح المسلم میں 1886۔ یہ تینوں حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک صورت کو 10 سپاروں کے برابر قرار دیا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ 10 سپاروں کے برابر جو ہے نا وہ ثواب کے حساب سے ہے یا مضامین کے حساب سے ہے، تو ڈیفرنٹ اس کے بارے میں رائے ہے۔ تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس صورت کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ کے وسلم نے اس کو 10 کے برابر کہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی 1888 والی حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے لوگوں سے کہا احشدوا، بھائی اکٹھے ہو جاؤ، فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں آپ کے سامنے ایسی صورت پڑھنے لگا ہوں جو صورت 1/3 کا مقام رکھتی ہے پورے قرآن میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اللہ کے وسلم جو ہے نا وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی، گھر چلے گئے۔ صحابہ نے سمجھا شاید اللہ کے وسلم جو ہے وہ کوئی وحی اللہ کے وسلم پہ نازل ہوئی ہے یا کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے وسلم جب واپس آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے 1/3 جو قرآن کریم کے برابر صورت ہے اس کی تلاوت کروں گا، وہ سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی اہم ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بار بار سورۃ اخلاص ہی ریپیٹ کری جا رہے تھے، بار بار سورۃ اخلاص ریپیٹ کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ ایک سورت 10 سپاروں کے برابر ہے۔ ثلث القرآن اتنا ہی بنتا ہے نا، 1/3 اگر آپ قرآن کریم کریں گے تو 10 سپاروں کے حساب سے 10 سپارے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم کی حدیث نمبر 1886 جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس آلریڈی رکھ چکا ہوں، جناب ابو درداء اس کے راوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایعجز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم اس بات پہ بھی عاجز آ گئے ہو کہ یار میں نہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار توڑے کول اے کم بھی نہیں ہوندا، ٹھیک ہے، کہ تم ایک رات میں جو ہے نا وہ ثلث القرآن پڑھ سکو، قرآن کا تہائی حصہ پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے سوچا وکیف یقرأ ثلث القرآن، یعنی کہ بھئی ہم 10 سپاروں کا ایک ٹائم لگتا ہے اس پہ، تو اللہ کے رسول ہم کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ایک سورت 10 سپاروں کے برابر ہے۔ یہ آپ کی اس کی شان دیکھ لیں آپ، اور اس سورت کے اوپر اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں جو اس سورت کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، اس کا ریفرنس صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7375 ہے، اور اس کی راویاں جو ہیں عفیفہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بعث رجلا علی سریہ، کہ اللہ کے وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں دستوں کو بھیجنا جنگ کے میدان کے لیے یا کچھ جنگی معاملات کے لیے، تو اللہ کے وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ، تو ایک صحابی جو ہیں وہ اپنی نماز میں کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی انہوں نے جو بھی رکعت ختم کرنی نا تو انہوں نے قل هو اللہ کے ساتھ ختم کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا بھی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے موڈ کہ میں اکثر کبھی نماز پڑھا رہا ہوں تو میں نماز کے جو جہری رکعات ہیں اس میں کئی دفعہ میں جو میں نے قرات کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں دوسری سورہ اخلاص بھی شامل کر لیتا ہوں۔ تو وہ بھی صحابی یہی کام کیا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں نا، ہر رکعت میں جو بھی قرات کرنی ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لینی اینڈ میں۔ وہ باقی جب وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول کو یہ شکایت لگا دی، ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا بندہ ہے بھائی، یہ تو ہر جو ہے نا وہ قرات کے بعد سورہ اخلاص شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا انہوں نے سورہ اخلاص کو چھوٹا سمجھا، ایسے سمجھ لیں، یا ان کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں وہ اتنی وہ اس قرات کو کافی نہیں سمجھتے جو پہلے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، یہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس سے ذرا سوال کرو کہ بھائی تم کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں یہ اس چیز سے محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی تلاوت کروں، اس سورت کی، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے جواباً یہ بات کہی کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس بندے کو اس بات سے متنبع کر دو، خبر دے دو کہ اللہ بھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ کمال کی بات ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ صورت ہے۔ تھرڈ نمبر پہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جامع الترمذی کی روایت ہے 2901، اس میں جنت کی بشارت ہے اس صورت کے اوپر کہ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قباء میں انصار کے قبیلے کے قاری جو امامت جو ہے نا وہ ہر دفعہ امامت میں نا سورۃ اخلاص جو ہے نا پہلے پڑھتے پھر سورت دوسری ساتھ میں لاتے۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا تھا اس کیس میں یہ تھا کہ وہ صحابی کیا کرتے تھے، پہلے کوئی دوسری قرات کرتے تھے پھر سورہ اخلاص اینڈ میں ملاتے تھے۔ اس کیس میں کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے پہلے سورہ اخلاص پڑھتا تھا اور پھر دوسری قرات کرتا تھا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ تو وہ بات بھی اللہ کے وسلم تک پہنچی اور ساری بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی ہاں اس سے پوچھو کہ بھئی یہ کام کیوں کرتا ہے، تو اس نے بتایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا انہا حبہا ادخلک الجنہ، دیکھو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت جو ہے انسان کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑتی ہے۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں اس سورت کی کتنا مقام ہے۔ نمبر 4 پہ جو میں پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں اس سورت کے حوالے سے وہ جنت میں محل کے لحاظ سے ہے۔ یہ روایت جو میں رکھنا چاہتا ہوں یہ آپ ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 589 نمبر پہ موجود ہے، مسند احمد میں 8869 نمبر پہ موجود ہے۔ جناب معاذ بن انس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھی
حتی یختمها 10 مرات، یعنی 10 مرتبہ، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذن نستکثر قصورا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی شخص جو ہے وہ اس میں کثرت کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اللہ اکثر و اطیب، اللہ اکثر کو پسند کرتا ہے، یعنی آپ کثرت سے کوئی عمل کرو، اچھی بات ہے بھائی، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ صورت جو ہے انسان کے جنت میں محل بنانے کے لیے کافی، یہ تمہیدی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اس صورت کا شان، مقام، اہمیت میں نے رکھ دی ہے کہ اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، یہ آپ چیز دیکھ لیں۔ اب ذرا آئیں آپ اس صورت کے معنی کی طرف، جو آپ نے آج جس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے رسول آپ ان کو بتلائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ نے احد کو سمجھنا ہے کہ احد اپنے اندر کتنا ڈیپ معنی رکھتا ہے۔ دیکھو احد میں اور واحد میں بھی فرق ہوتا ہے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ احد میں اور واحد میں بھی فرق ہے۔ اگر اس کو میں ایک مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اس فرق کو، تو وہ فرق یہ ہے کہ احد کے آگے گنتی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، لیکن واحد کے آگے گنتی ہے، یعنی واحد کے آگے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ واحد اگر ایک ہے تو ایک کے بعد دو آنے کے چانس ہیں، دو ہے تو تین آنے کے چانس ہیں، تین ہے تو چار آنے کے چانس ہیں، لیکن احد جب کہہ دیا تو اس کے بعد دوسرے کے آنے کے چانس نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے احد اور واحد میں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ میں سے میں کسی کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کے کلاس روم میں دیکھ کے آؤ کہ علی کھڑا ہوا ہے، یعنی کسی شخص کا نام لے کے میں کہتا ہوں چلو مجھے بتاؤ کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ کلاس میں کھڑا ہوا ہے، یا میری مراد وہ شخص تھی، تو میں نے آپ کو کہا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ یار فلاں شخص کھڑا ہوا، تو آپ نے کہا ہاں کلاس میں علی وہ ایک لڑکا ہے جو کھڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی۔ جب آپ نے یہ بات کی نا کہ علی وہ ایک لڑکا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ واحد کا لفظ لگاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میری مراد چلو ٹھیک ہے علی کے اوپر تھی تو وہ واحد لڑکا کھڑا تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس میں صرف وہی کھڑا تھا، اور لوگ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں واپس آ کے یہ بات کہتا ہوں نا، احد کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ احد وہ ایک شخص، ٹھیک ہے، کھڑا تھا کلاس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی کلاس میں کھڑا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کلاس میں نہیں کھڑا تھا۔ یعنی جب میں نے احد کا لفظ یوز کیا ایک کی وضاحت کرنے کے لیے، تو سننے والے کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ وہ ایک ہی کھڑا تھا کلاس میں، کوئی اور نہیں کھڑا تھا۔ لیکن جب میں نے واحد کا لفظ استعمال کیا کسی ایک کے کھڑے ہونے کے لیے، تو مطلب یہ ہوا کہ میری مراد تھی اس ایک کے بارے میں پوچھنا، آپ نے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اور کوئی نہیں کھڑا تھا۔ تو یہ احد اور واحد میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، آئی ہوپ آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا۔ اب ذرا آئیں احد کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی طرف، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں احد اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نمبر 1 ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ احد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نا تعدد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، دو ہیں، دو نہیں ہے، تین ہیں، تین نہیں ہے، چار ہیں۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ میں تعدد نہیں ہے، یعنی کبھی بھی دو خدا نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، چار نہیں ہو سکتے، پانچ نہیں ہو سکتے، بات سمجھتے ہیں؟ خدا اللہ ایک ہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کو میں تھوڑا وضاحت کرتا ہوں مثالوں کے ساتھ۔ دیکھو اس ایک معنی کے اندر، یعنی احد کا یہ جو میں نے ایک معنی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے، اس ایک معنی سے اتنا کچھ رد آ گیا نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر رد آ گیا آپ کا مجوسیوں کا۔ مجوسی کہتے ہیں کہ خیر کا خالق یزداں ہیں اور جو شر کا خالق ہے وہ اہرمن ہے، یعنی انہوں نے دو خالق بنا رکھے ہیں۔ تو اس احد کہنے کی وجہ سے مجوسیوں کا رد ہو گیا۔ اچھا آپ اگلے سٹیپ پہ آ جائیں عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ
اور باپ اور جبرائیل مل کے اس کائنات کو چلا رہے ہیں، تو ان کا بھی رد ہو گیا. یعنی ذات میں تعدد نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یعنی اللہ 2 3 4 5 6 نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ 3 چلا رہے ہیں اکٹھے مل کے کائنات کا نظام، تو آپ نے گویا توحید کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ بھی احد کے انڈر آ گیا. یعنی اس میں اس ایک احد کے ایک معنی یعنی اللہ کی ذات میں تعدد نہیں ہے، اس کے اندر رد آ گیا عقیدہ تثلیث کا کہ 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے. اسی طریقے سے جو ہندو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کروڑوں خدا جو ہے نا وہ یزداں، اور کئی ایک خدا جو ہے وہ اہرمن جو ہے نا وہ شر کا خدا، یعنی انہوں نے جو ہے نا 33 کروڑ 32 کروڑ یا جتنے بھی کروڑ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں. اس ایک احد کے اس ایک معنی کے اندر ہندوؤں کا بھی رد ہو گیا. اسی طریقے سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا بھی رد ہو گیا. وجود اور شہود والے جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی ہر چیز میں خدا ہے. جب ہر چیز میں خدا ہے تو بھائی ہر چیز تو خدا ہوگی نا. ہر چیز میں خدا ہے تو ہر چیز بھی خدا ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ میں وہ تو سب لوگ تو اللہ ایک تو نہ رہا. تو احد کے اس ایک معنی میں اس چیز کا بھی رد ہو گیا. اور یہ جو کہتے ہیں ہر چیز خدا کے روپ میں ہے، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا اس ایک معنی کے اندر. اسی طریقے سے یہودیوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا عزیر اور اللہ مل کے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. وہ مسلمان جو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا ہے اور اللہ کے حصے کوئی اللہ کے حصے میں سے کوئی نکلا ہے، یا اللہ نے کسی 10-12 لوگوں کو انتظام سنبھالنے کے لیے دے دیا کہ تہاڈی مرضی جو مرضی کرو، گویا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے. وہ بے شک نور من نور اللہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے یہ کہیں کہ اللہ کا کوئی پارٹ سے کوئی جز الگ ہو گیا ہے، اس طرح کی بات کرنے والے ان تمام لوگوں کا رد ہے اس ایک احد کے ایک معنی کے اندر. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا ہے کرتے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اندر وصل کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مل جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ اس کا ہاتھ خدا بن جاتا ہے، اس کے پاؤں خدا بن جاتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں گھوم گھما کے، ان لوگوں کا بھی رد ہے. اللہ کبھی بھی کسی کا پارٹ اور جز نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیں. وہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کی اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات ہے. کسی بھی اعتبار سے وہ ذات کے اعتبار سے اس میں تعدد نہیں آ سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اللہ کے لیے آپ مثالیں بھی نہیں دے سکتے کہ دیکھو جی ایک موم بتی کو پکڑ کے جو ہے نا وہ آپ دوسری موم بتی چلا لو تو پہلی موم بتی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو اس طرح کی مثالیں بھی فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو اپنی طرف سے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے احد کا پہلا معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات میں کوئی تعدد نہیں ہے. یعنی 1+1 یعنی 2 = God، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے. 3 = God اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. 33 کروڑ +1 = God اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ ان ون اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ ایز ون اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ ان ون وداؤٹ اینی ون. بات سمجھتے ہیں؟ اس اعتبار سے اسلام کا عقیدہ ضرور ہے. یہ ہے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ذات کے اعتبار سے. اب ذرا اس کے دوسرے معنی کی طرف آتے ہیں. احد کا ایک اور معنی ہے کہ معبود برحق ہونے میں اللہ اکیلا ہے. یعنی جس کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ ذات صرف اللہ کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی اللہ اکیلا ہے. یعنی کوئی دنیا کی ذات ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، جس کے سامنے جو ہے نا وہ جھولی کو پھیلایا جا سکے، جس سے اولاد کو طلب کیا جا سکے، جس سے رزق کو لیا جا سکے، جس کے سامنے اپنے دستے بازو کو پھیلایا جا سکے. کسی بھی شخص کے سامنے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ بے شک بڑے سے بڑی گدی نشین کیوں نہیں ہے، وہ بے شک بت کی صورت میں کیوں نہیں ہے، وہ بے شک شجر کی صورت میں کیوں نہیں ہے. اللہ احد، اللہ عبادت کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے برحق ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس کے سامنے سر بسجدہ ہوا جا سکتا ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ ہے اس کا دوسرا معنی. تھرڈ معنی احد کا، یہ تینوں معنی جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ کوئی ایسے معنی نہیں ہے جو قرآن کریم نے ایڈریس نہیں کی. یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن ہی ہے جو ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ کو ملے گی. تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آپ میں سے کوئی میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہو، کہتا نہیں یار چھڈو، اللہ 2+1 3+1 = God، اللہ نو ایک ہی رکھنا نا. ہاں جی ایسے کہیے جی ایک ہی رکھنا ہے. تو آپ کو پھر ایسے کر لو 1/2 + 1/2 = 1 ہی بنتا ہے نا. اسی طریقے سے 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.
ٹھیک ہے. 1/4 4 ٹائم کرو از اکول ٹو 1 بن جاتا ہے. 1/5 5 ٹائم کرو از اکول ٹو 1 بن جاتا ہے. 1/6 6 ٹائم کرو پلس اس کو تو وہ آپ کا 1 بن جاتا ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ چلو آپ ہمیں کر دیں جو ہے نا وہ از اکول ٹو 1 کر دیتے ہیں. دیکھو احد اس معنی پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا ایک ہے کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھتے ہیں؟ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ چلو جی جو ہے نا وہ فلاں کام فلاں کر رہا ہے، فلاں کام فلاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اولاد لینی ہے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اولاد لینی ہے تو فلاں بت کے پاس جاؤ، اولاد لینی ہے تو فلاں شخص کے پاس جاؤ، اولاد لینی ہے تو فلاں شجر کے پاس جاؤ. اگر آپ نے جیسے انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس جاؤ، اس کی چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس جاؤ، اس چیز کی ضرورت ہے اس کے پاس جاؤ. بات سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی کچھ اس طرح کے کام شروع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کام کی ضرورت ہے فلاں دربار سے پہنچو، فلاں کام کی ضرورت ہے فلاں جگہ پہ جاؤ. تو یہ ہے احد. دیکھو بھائی اللہ ایک ہے ہر اعتبار سے، اس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کے 3 معنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا آئیں اس کی اگلی آیت کے اوپر. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے. دیکھیں الصمد کے کئی ایک معنی ہیں. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کو کوئی خواہش نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ بے نیاز یعنی اس کو یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ایسے سمجھ لو. بات سمجھتے ہیں؟ بے نیاز کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھو نا یہ بھی خواہش ہے نا انسان کھاتا پیتا نہ ہو. جو بندہ کھاتا پیتا ہے نا، جس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک پہلے ٹیسٹ سے نکل کے کہے نہیں نہیں جی میں تو ایک ہی ہاں جی، ٹھیک ہے. بات سمجھتے ہیں؟ میرے ورگا کوئی نہیں ہے، ایویں دی گل کرے، ٹھیک ہے. اس کو کوئی ذرا آنا اگلے ٹیسٹ پہ، ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسی شاید ہی لوڑ نہیں ہے. لے آؤ کوئی بندہ ایویں دا جو بندہ یہ بات کہے کہ بھائی میں نے تو کسی شاید ہی لوڑ ہی نہیں ہے، ایسا لے کے آؤ نا جو کہے نہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے واش روم کی ضرورت ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے پینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے. بات سمجھتے ہیں؟ نہ میرے پہ بیماری آتی ہے، لے کے آؤ کوئی ایسا. نہ میرے پہ عروج آتا ہے، نہ میرے پہ زوال آتا ہے، لے کے آؤ. کوئی نہیں ہے تو دوسرے ٹیسٹ پہ فیل ہو جائے گا. الصمد وہ بے نیاز ہے. بات سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے میں بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. ہمارے میں کتنے عیب ہیں، ہماری کنسٹرکشن میں کتنے عیب ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ میں کتنے عیب ہیں، ہماری پرسنالٹی میں کتنے عیب ہیں، ہمارے قول و فعل میں کتنے عیب ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ہر چیز میں کتنے عیب ہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ حقیقی بے نیاز ہے، اس میں نہ کوئی عیب ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تھوڑی ضرورت ہے نہیں ضرورت، وہ ایسا بے نیاز ہے. اس ٹیسٹ پہ کسی کو لے کے آؤ، اگر اس ٹیسٹ پہ کوئی پورا اترتا ہے ہم اس کو رب ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی ہمارا کرائٹیریا ہے کسی کو رب ماننے کا، یہ لو کرائٹیریا. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جی رہندی شہندی کا سر کے کٹ دی ہے نا. لم یلد، دیکھو نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کس کا؟ عیسائیوں کا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی کسی نے جنا یا نہیں جنا؟ جناب مریم علیہ السلام نے جنا ہے نا. یہودیوں کا رد کر دیا. جناب عزیر کسی کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ مشرکین عرب جو ہے نا وہ ان کا رد کر دیا ہے اس وجہ سے کہ مشرکین عرب جو ہے نا انہوں نے بت جو بنائے ہوئے تھے جن بزرگوں کے، وہ کسی کے بچے تھے یا نہیں تھے. اور جو لوگ فرشتوں کو اپنا جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ بھائی اللہ نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، بیٹی کیسے ہو سکتی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ گویا اولاد کی نفی کر دی کہ میں نے کسی کو نہیں جانا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی یہ وہ، مجھے جب میں ہوئی بے نیاز، میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ ہونے کے اوپر بھی دلائل دیے ہیں. دیکھو بھئی اولاد باپ کے جن سے ہوتی ہے، کوئی اللہ کے جن سے ہے؟ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل کانا یا قرآن طعام. ابراہیم علیہ السلام کو تو سمجھ نہیں تھے نا، بے نیاز تو نہیں تھے، وہ تو کھانا کھاتے تھے، وہ بیٹے تھے مریم علیہ السلام کے. اسی طریقے سے اولاد اس کی ہوتی ہے جس کو جو محتاج ہو اولاد کا. اللہ محتاج ہے، بے نیاز ہے وہ. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں دلیل ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد پکڑی. وہ تو پاک ہے اس چیز سے، هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی اولاد تو دیکھو اولاد تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ بندے ہیں. بندے اور بیٹوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ نے ان کو جو ہے نا پیدا کیا ہے، جنا نہیں ہے.
تو بات یہ ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہوتی ہے. اللہ کی بیوی ہے نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں. تو یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پہ دیے ہیں کہ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں. جس کی اولاد ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا دیکھو جی وہ ساڑھے جڑے بندے سی نا وہ تو پہنچے ہوئے سی، انہوں نے نیند آندی سی، نہ کھاندے سی نہ پیندے تھے. جھوٹ بولتے ہیں نا، کہانی کھڑی ہوتی ہے. بات سمجھتے ہیں. چلو کوئی زندہ نہیں ہوتے نا تو وہ پھر مثالیں مردہ والوں کی دینے لگ جاتے ہیں، یعنی جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مثال دینے لگ جاتے ہیں. چلو دے لو مثال بھائی. اگلے ٹیسٹ پہ آ جاؤ ذرا. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہو. اچھا اس پہ آگے کوئی کہے گا ہاں جی فلاں ساڑا بابا سے ہوتی کوئی اولاد نہیں سی. چلو ٹھیک ہے جی مان لیا جی ہوتی اولاد نہیں سی. آگے آ جاؤ. ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو. ہاں بھائی وہ دے ابا جی بھی نہیں سی گیا بھی دوستو ذرا، ان کے والدین بھی نہیں تھے. تو یہاں پہ آگے کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. یہ بھائی لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے. جب میں ایسڈ بیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ سورۃ اخلاص ہر ایک کے کٹے چھٹے کھول دیتی ہے. وہ بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ توڑے جو وہ جھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں یہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں، رب کی ڈیفینیشن پہ. ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو، کسی کی اولاد نہ ہو. کوئی بندہ لے آؤ جو کہے ہاں جی بھائی اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے. دیکھو ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھو ولم یولد کا معنی پہلے سمجھ لیں اس چیز کو کہ جو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہو، ٹھیک ہے، جو خلق کے مرحلے سے گزرا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. انسان تو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ایک نطفہ سپرم اللہ نے اس کو ماں کے قرار میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس کو علقہ میں چینج کیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے مضغہ بنایا. مضغۃ عظامہ، مضغہ سے عظامہ بنایا. اللہ نے اس پہ ہڈیاں اور گوشت پوست چڑھایا. پھر اس کو ایک انشأناہ خلقا آخر، ایک الگ مخلوق بنا دیا. پھر وہ بڑے ماں کے رحم سے جو ہے نا وہ جس طریقے سے صعوبتوں کے ساتھ آیا، جس طریقے سے وہ تکالیف میں آیا، یہ ساری تکالیف کو جو برداشت کر کے آیا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے اصل سمجھانے والی. ولم یولد، رب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنا نہ ہو. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کو کسی نے نہیں جنا. اللہ تب سے ہے جب کچھ نہ تھا. بات سمجھتے ہیں؟ ولم یکن لہ کفوا احد. چلو اگلے ایک آخری ٹیسٹ پہ آ جاؤ. نہ کبھی کوئی اس کے برابر، کوئی ایک بھی نہیں ہے اللہ کے برابر. دیکھو برابری ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو جی میں عالم تو وہ بھی عالم، میں انجینئر تو فلاں بھی انجینئر، ٹھیک ہے، میں نے گریجویشن کی ہے تو فلاں نے بھی گریجویشن کی ہے، میں نے ایف ایس سی کی ہے تو فلاں نے بھی ایف ایس سی کی ہے، میں نے یہ پڑھا تو فلاں نے بھی یہ پڑھا ہے. یہ برابری کی سطح آپ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو کوئی کہتا ہے جی میرے برابر کوئی نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی بات کر سکتا ہے نا؟ دیکھو جنس کے اعتبار سے تو وہ برابر ہو ہی جائے گا ایٹ دی اینڈ. یعنی میں اگر انسان ہوں تو کیا میرے جیسے انسان موجود نہیں ہے؟ میں اگر عالم ہوں تو میرے جیسے عالم موجود نہیں ہے. میں نے اگر گریجویشن کی ہے تو کسی نے گریجویشن نہیں کی ہوگی، کی ہے. میں نے اگر ماسٹر کیا تو کسی نے ماسٹر نہیں کیا ہوگا، کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر کھانا کھاتا ہوں تو کوئی اور نہیں کھاتا ہے. میں اگر جو ہے نا وہ کسی چیز کوئی اچھی چیز پسند کرتا ہوں، کسی ہوٹل سے جا کے کوئی چیز کھاتا ہوں، کوئی اور نہیں کھا سکتا اس ہوٹل سے، کھاتا ہے. کتنے دیکھو ہمارے کتنے برابر لوگ موجود ہیں. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساڑھے برابر کوئی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہے. جنس کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہے. یہ ہے سورۃ اخلاص جس کے اندر توحید علمی، کافرون ہم نے پڑھی سورۃ کافرون، اس پہ توحید عملی ڈسکس کی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید علمی ڈسکس کی ہے. دیکھو کتنا علم جو ہے اس ایک شارٹ سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے اور بتلا دیا کہ دیکھو جس بندے کی توحید مضبوط ہے اس کے پھر پاؤں اور قدم جو ہیں وہ لڑکتے نہیں ہیں. پھر وہ میدان میں آتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں کو دیکھو لوگوں کسی کے سامنے جھکنا مت، اللہ کے سامنے جھکنا. بات سمجھتے ہیں؟ اور اللہ کے وسلم فجر کی سنتوں کے اندر اسپیشلی ایک رکعت میں سورۃ کافرون پڑھاتے تھے، پہلی پڑھتے تھے فجر کی سنتوں میں جو کہ توحید علمی عملی بیان کرتی ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ کا قل هو اللہ پڑھتے تھے جو کہ توحید علمی بیان کرتی ہے. تو هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ آج کا لیسن تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی توحید علمی کی. پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی
تو آپ لوگ پوچھ سکتے